اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی سوال کرتے کرتے وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ بس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو چلتے چلتے یہاں تک یہی سوال وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ پس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سے رک جائے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوں چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، کہ لوگ فضول قسم کے سوالات کریں گے، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ بس جس کو اس سے سابقہ پڑے، یعنی یہ سوال کوئی آدمی اگر کر دے کسی سے تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کرے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ یعنی اس قسم کا اگر کوئی بدبخت آپ سے سوال کرتا ہے، وہ شیطان کا جو ہے شاگرد بن کے آ جاتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو فرمایا اس وقت تم اللہ کی پناہ مانگو، اور فرمایا آمنت باللہ وبرسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ کلمات کو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اس کی کتاب پر ایمان لایا۔ تشریح میں حضرت فرماتے ہیں، مومن کا رویہ ان سوالات اور وساوس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے آدمی سے یا وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے اور اپنے نفس سے صاف کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے، اس لیے میرے لیے یہ سوال بالکل قابل غور نہیں۔ جس طرح کسی آنکھوں والوں کے لیے یہ سوال جو ہے وہ فضول ہوگا کہ سورج میں روشنی ہے یا نہیں۔ جب روشنی ہے تو وہ آنکھوں بینے والا آنکھ جن کے پاس آنکھ ہے، اس کی بینائی ہے، تو وہ دیکھے گا کہ روشنی ہے۔ تو اب اس پر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے جی سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کا خالق ہے تو اس کا خالق ہے، فرمایا کہ اس سوال کرنے کا انداز یہی سمجھ لینا کہ جس طرح ایک سورج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں، اس ذات کی علامات دنیا کے اندر اتنی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دلیل کی ضرورت پڑے کہ ہم یہ کہیں گی کہ وجدنا کہ ہمیں اللہ کریم کی ذات دکھائی جائے۔ اللہ کریم کی ذات نہ بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے اس کے اندر کمالات رکھ دیے، جانور پیدا کیے، ہر جانور کا اپنا اپنا کمال رکھ دیا، اس کے اندر ہر عیب رکھ دیا۔ اسی طرح ساتوں زمین ہے، ساتوں آسمان ہے، سمندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی مخلوقات ہیں جو لاتعداد مخلوقات ہیں۔ اس سارے کمالات پہ پتھر کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا کیڑا ہے، اس کیڑے کو روزی پہنچانے والا ہے۔ یہ ساری کمالات، ساری نشانیاں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں عقل کے ذریعے بھی اور نقل کے ذریعے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دہریہ آیا۔ دہریہ کہتے ہیں کہ وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ جس طرح کہ آج سائنسدان لوگ جو ہیں وہ سائنسدان لوگ اس تصور پیش کرتے ہیں کہ دنیا کا وجود کس طرح آیا، کہ ایک بڑا سارا دھماکہ ہوا، اس کے بعد دنیا وجود کے اندر آ گئی۔ یہ سارے معاملات جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ قائم ہوگی۔
تو دہریہ قسم کے لوگ جو ہے وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ساری معاملات، یہ مخلوقات جو ہیں یہ اسی طرح خود بخود پیدا ہوتی گئی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا مکالمہ تھا، مناظرہ تھا۔ تو امام صاحب نے کہا جی فلاں وقت فلاں جگہ پہ ہم دونوں حاضر ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہ دینداری کا دور تھا، لوگ سنتے تھے، تو لوگ بھی بہت جو ہے لوگ جمع ہو گئے وہاں۔ تو امام صاحب جان بوجھ کر جو ہے وہ لیٹ اس مقام پر گئے جو وقت طے تھا۔ تو اس دہریے نے کہا کہ آپ نے یہ وقت دیا تھا تو آپ جو ہے وہ آپ نے تاخیر کیوں کر دی ہے، لیٹ کیوں آئے؟ تو امام صاحب نے سمجھانے کی غرض پہ بڑا بہترین ایک انداز اپنایا اور فرمایا کہ میں آ رہا تھا تیری طرف، تو راستے میں نہر یا دریا آ گئی، نہر یا دریا آیا، تو اب اس کا پل نہیں تھا، میں نے اس پل کو اور اس نہر کو عبور کرنا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے بڑا مضبوط، وہ خود بخود جو ہے وہ درخت نیچے گرتا ہے، وہ جو ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے، خود بخود اس کے جو ہے وہ پھٹے بن جاتے ہیں، اور خود بخود وہ کشتی بن کے میرے سامنے پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب وہ کشتی خود بخود بن کے پانی کے اندر چلے گئی، میں اس پہ بیٹھ کے تیری طرف آ گیا۔ وہ دہریہ کہنے لگا بے عقل، فضول، بے وقوف، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود گر گیا، خود بخود پھٹے بن گئے، خود بخود کشتی بن گئی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ سب سے بڑے احمق، جب ایک کشتی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، یہ سارا دنیا کا نظام، اتنی مخلوقات، یہ خود بخود کس طرح بن جائے گی؟ تو یقیناً اس کو بھی بنانے والا ہے وہی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس طرح بھی سمجھایا گیا۔ تو اس فرمایا کہ اس حدیث کے اندر کیا آیا کہ اس قسم کے اگر کوئی سوالات کرے یا ایسی جو ہے وہ یا شیطان جو ہے وہ دل کے اندر وسوسہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی، تو فرمایا پھر اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اس طرح ایک عالم دین جو ہے وہ کراچی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی اس قسم کے سوالات کرنے والے پروفیسر ہیں۔ وہ میں نے ویڈیو بھی دیکھی ایک پروفیسر کی، کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، تو وہ مذاق اڑا رہا تھا جنت جہنم کا، اور مولویوں کو گالیاں دے رہا تھا، کہتے ہیں یہ مولوی ویسے لگے ہوئے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فلاں بھی ہے، کہاں ہے جنت جہنم؟ یہ دنیا ہی جنت ہے، یہ دنیا ہی جہنم ہے، دنیا کے اندر لوگ موجے مار رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ مسائل مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ یہ مولوی نے اپنا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہوگی، فلاں ہوگی۔ تو اس قسم کے نظریات ہمارے ملک کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، جبکہ سارا قرآن پاک جو ہے وہ بڑا پڑھا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ان نشانیوں کے اندر، جنت کے بارے کے اندر تذکرہ، جنت کی نعمتوں کے بارے کے اندر، احادیث کے اندر سارے سے بے شمار پڑھی ہوئی جو ہے وہ پڑھی ہے۔ لیکن کیا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو ان کو جو ہے وہ دین سے دور کرنا ہوتا ہے اس قسم کے سوالات لا کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں اس قسم کی فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا تقبل منا صلاة المغرب، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله